بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، آج ہم نے اپنے تیسرا سبق نواب محسن الملک پڑھنا ہے، جو کہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ چند ہم عصر کے نام سے ان کا ایک شخصی خاکوں پر مبنی ایک مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے مختلف شخصیات کے بارے میں کلمہ آزمائی کی۔ اب یہاں پر بھی نواب محسن الملک ایک خاکہ ہے، جس میں سر سید، جو کہ سر سید تحریک سے وابستہ تھے، اور یہ دونوں لوگ ہی اس تحریک سے وابستہ تھے، نواب محسن الملک بھی اور مولوی عبدالحق بھی۔ تو گویا ایک شدائی نے دوسرے شدائی کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ قدرت نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، یعنی نواب محسن الملک جو ہیں وہ بہت سی خوبیوں، خصوصیات کے مالک تھے۔ نواب محسن الملک کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا اصل نام جو تھا وہ سید مہدی علی تھا، اور یہ بھارت کے میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کی شخصیت جو تھی وہ ان کے اپنے کمالات کی بنا پر مرتبہ کمال تک پہنچی۔ نواب محسن الملک کو بے پناہ ان کی جو ہیں وہ خصوصیات، ان کی کوالٹیز تھیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وجاہت، خوبصورتی، ذہانت، ان کی عقل مندی، خوش بیانی، خوش گفتاری اور سخاوت، فیاضی، یہ ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں۔ ممتاز ایسی صفات، ایسی کوالٹیز جو ایک شخص کو دوسرے سے منفرد کر دیں، نمایاں کر دیں، کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ یعنی وہ ان کی یہ جو خصوصیات تھیں وہ کہیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی تھیں، یا اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بہت عرصے کی ملاقات ہو، بہت عرصے کا یارانہ ہو، بلکہ ان کی یہ خصوصیات ایسی تھیں کہ سامنے ہی نظر آ جاتی تھیں۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، اٹکل سے یعنی اندازے سے رکھے جاتے ہیں۔ اٹکل جو ہے جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی خصوصیات یا وہ اس کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، یا اس کا رجحان کس طرف ہوگا، یا وہ کتنا ذہین ہوگا، اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہے وہ والدین اپنے بچے کا نام خوب سے خوبتر رکھنا کی خواہش رکھتے ہیں۔ مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں یا جو جس کا نام رکھا جا رہا ہوتا ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، یعنی جس کا نام رکھا جا رہا ہوتا ہے اس کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں ہے، طے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، یا وہ کہتے ہیں کہ چلے نام جس وقت انسان کا رکھا جاتا ہے اس وقت تو ان تمام خصوصیات پہ انسان کا کوئی مطلب انسان کی یہ خصوصیات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہوتی، لیکن جب خطاب دیا جاتا ہے ہم تو اس وقت بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ وہ اس کی شخصیت کے مطابق، اس کی خصوصیات کے مطابق اسے خطاب دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہم جو ہے بڑے سے بڑے خطاب جو ہیں ایک دوسرے کے نام لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا، یعنی بڑا ہی ان کے نام کے بالکل مطابق نکلا۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی، یعنی ایسا پتھر جو لوہے کو بھی اگر پارس پتھر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوہے کو چھو لے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ کندن کہتے ہیں خالص سونے کو، یعنی کہ ان سے کوئی شخص ملنا نہیں، اور ان کی خصوصیات یعنی وہ اڈاپٹ کر لیتا تھا وہ شخص، یعنی ان میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ اتنا اعلیٰ پائے کی تھیں، یا وہ اتنی زیادہ نمایاں تھیں کہ وہ اس سے جو شخص ان سے ملتا تھا براہ راست وہ ان خصوصیات کے تابع ہو جاتا تھا۔ اگر کسی نے اسلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا، یعنی وہ بوجھ تلے دبے رہتے تھے، یعنی بہت ہی مروت اور لحاظ والے شخص تھے، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ دوسرے کا کسی طرح بھی ان پر کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی کسی بوجھ تلے نہ رہیں، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا، یعنی جب تک وہ جو ہے وہ اس بوجھ کو نہ اتار لیتے، اس احسان
سے سبکدوش نہ ہو جاتے اس وقت تک وہ چین نہیں پاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے تھے۔ اور یہ میں ان کے ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ زیر بار منت یعنی وہ کہتے ہیں کہ احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کی بھی جو ہیں وہ خصوصیات کو اپنے سامنے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ سیاسی مصلحت ہم کیسے کہتے ہیں، یعنی جو خدا کی مرضی ہوتی ہے، یا انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات حکومت جو ہے وہ اپنی جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں انہیں ساتھ لے کر چلتی ہے، اور جو لوگ ان کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو نکال دے، ان کے منصب سے ہٹا دے۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل چکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا، مخالف ہونے پر بھی محسن ملک کو دعائیں دیتے گئے اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں بالفرض اپنے جو ان کو ایک منصب عطا کیا گیا تھا اس کے تابع رہتے ہوئے اگر انہیں کسی شخص کو اس کی نوکری سے برخاست کرنا ہوتا تو بھی وہ اتنی خوش اسلوبی سے یا اتنی محبت سے یا اتنے اچھے انداز سے اس شخص سے اس کا منصب واپس لیتے تھے کہ وہ شخص بھی یعنی کہ برا نہیں مناتا تھا اس کا، بلکہ وہ ہمیشہ انہیں اچھے الفاظ میں ہی یاد کرتا تھا۔ یعنی وہ انہیں اگر ایک غلط کام یا انہیں ایسا کام جو کسی شخص کو عام طور پر کرتے ہوئے ناگواری ہوتی ہو، وہ اس کام کو بھی کرتے ہوئے اتنے اچھے انداز سے کیا کرتے تھے کہ اگلا شخص آپ کا جو ہے وہ مطیع و فرما بردار ہو جاتا تھا۔ وہ جوہر قابل تھے، یعنی بڑے انمول موتی تھے مگر موقع کی طاق میں تھے، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاستدانی، تدبر، دور اندیشی، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ جوہر موتی کو کہتے ہیں، یعنی جب وہ حیدرآباد گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو خصوصیات ان کے اندر موجود تھیں یہ سب اس وقت نمایاں ہو کر سامنے آئیں جب انہوں نے ایک منصب کو سنبھالا۔ ان کا ذہن ایسا رسا، یعنی بہت پہنچا ہوا، بہت دور کی سوچ رکھا کرتے تھے، بہت دور کی کوڑی لایا کرتے تھے، جہاں ابھی دوسرا شخص جو ہے اس کی سوچ نہیں پہنچتی تھی، وہ وہاں کی وہ چیز بھی ان کے دماغ میں رہتی تھی۔ ان کی طبیعت ایسی حاضر، یعنی فی البدی جسے ہم کہتے ہیں نا، فوری بات کا جواب دے دینا، حاضر جوابی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ کام لینا، یہ چیز ان کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ ان کے اوسان ایسے بجار معاملات و واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ یعنی یہ خصوصیات اللہ پاک نے کسی کسی کو ہی ان سے نواز رکھا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اپنی اچھی شخصیت کی بنا پر لوگوں میں ایسا جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے ذاتی معاملات کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے اس شخص کی رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اور جب بھی جہاں بھی جایا کرتے تھے وہ معاملے کو ہمیشہ سلجھانے کی اور اس کے اچھے پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، معاملہ بگاڑنے کے بجائے معاملے کو سدھارا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ ایسے طریقے سے حل ہو کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور سب کو اس سے یکساں فائدہ بھی مل سکے۔ اگر وہ ترکی یا کسی اور سلطنت کے فورن منسٹر ہوتے، فورن منسٹر یعنی وزراء خارجہ کو بولا جاتا ہے، تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے، بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے، یعنی کہ بڑی بڑی تدبیریں کرنے والے لوگ بھی ان سے متاثر تھے اور ان کی اس اچھائی کو یاد کرتے تھے۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا، یعنی جو ان کو کام دیا گیا تھا
اب یہ مصر کا بجٹ کیا تھا؟ 1882 میں برطانیہ نے جب مصر پر قبضہ کر لیا تو اس نے مصری معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقتصادی پالیسیوں پر مشتمل جو اقدامات کیے، ان کا بنیادی نقطہ مصری معیشت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا اور عوام کو خوشحال بنانا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس میں ترقیاتی کاموں پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ نواب محسن الملک نے اپنی اقتصادی پالیسیوں کی بنیاد بھی انہی خطوط پر رکھی اور انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس میں معیشت کو استوار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد پھر بندوبست کا محکمہ بھی ان کا قائم کیا گیا تھا، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا، یعنی اراضی کسے کہتے ہیں؟ زمین کو ماپنے کا، میئرمنٹ کا، جسے جیوگرافی میں جیسے جو ہے وہ اراضی کی تقسیم اور کون سی جگہ جو ہے وہ کس جو ہے وہ علاقائی پس منظر میں لی جا سکتی ہے، یہ سارے معاملات جو ہے ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے، یعنی جس فیلڈ میں جس محکمے میں وہ گئے وہاں پر خوشحالی آئی اور وہاں کے معاملات کو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سنبھالا کہ وہ محکمے جو تھے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ اس کے علاوہ فنانس اور مال گزاری میں بہت سی اصلاحیں کیں، یعنی نئے اقدامات، نئی تجاویز پیش کیں، اقدامات ایسے کیے جس سے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں وہ محکمے، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ اس کے سوانح نویس کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اتنی باریک بینی سے ان کے ایک جو ہے انہوں نے جہاں پر اپنی خدمات پیش کی، اگر میں وہ سب بیان کرنے لگوں تو اس میں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ سوانح نویس کرے گا جو کہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر جا سکتا ہوتا ہے۔ چلیں یہ آپ اس کو یہاں تک رکھیں، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اور اس میں سے جو شارٹ کویسچنز بنتے ہوں ان کو انڈر لائن کر لیجئے گا، اور باقی انشاءاللہ ہم پھر اس کا بقیہ حصہ کل پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔